اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی سے ایک بار ایک شخص نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤں، مجھے زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور میں کسی بھی جانب جاؤں تو میری عزت کی جائے، میں جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں میرے لیے پیار اور شفقت ہو، آپ مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے میری عزت ہو اور میری ذاتیات بھی ہر قسم کے حملے سے محفوظ رہے اور میں ایک بہترین زندگی بھی گزار سکوں۔ حضرت علی نے اس شخص سے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے اور ہر کوئی تیری جانب پیار سے دیکھے اور اس کی آنکھوں میں تیرے لیے محبت ہو، شفقت ہو، تو تجھے میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ 7 ایسی چیزیں، ایسے عمل ہیں جو میں تجھے بتاؤں گا جن کو کرنے سے لوگ تیری جانب پیار اور محبت سے دیکھیں گے اور تمہارے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کریں گے۔ خواتین اور حضرات، اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، دینی، معلوماتی اور اس طرح کی انفارمیٹیو جو چیزیں ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں، وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ پہلی چیز جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا، آپ نے کہا اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی۔ آپ نے کہا کہ اے شخص، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے محبت ملے اور دنیا جہاں میں تیرے لیے رحمتیں اور برکتیں ہوں تو تو نے اپنے ماں باپ سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرنی۔ والدین اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو اپنی اولاد کو پال پوس کر اس قابل بناتی ہے کہ وہ سوچ سکے، اس کا دماغ اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ دوستوں سے گفتگو شنید کر سکے، اور جب وہ اولاد پلٹ کر اپنے والدین کے منہ میں لقمہ دیتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، تو وہ لمحہ ماں باپ کے لیے کس قدر خطرناک ہوتا ہے جس کا اندازہ آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ نے سختی سے فرمایا کہ اپنے والدین سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، کبھی ان کے ساتھ روڈ بیہیویئر شو نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے بڑے طریقے سے ان سے بات کرنی چاہیے، اور اگر وہ غصہ کر بھی رہے ہیں اور اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات غور و فکر سے سننی چاہیے۔ میرے دوستو، جس کام سے ان کو کسی قسم کی دقت ہو یا ان کا دل دکھے، بدتمیزی والدین کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جس ماں کو پیدا کیا ہے اس میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار ایڈ کیا ہے، مطلب اس کے اندر جمع کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کو بنا دیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، تو نے کیا جمع کیا ہے اپنی طرف سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے اپنی جانب سے محبت جمع کی ہے ماں کے اندر، اور باپ کی شفقت ایسی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، اس کے پاس دنیا میں کوئی چیز نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا تابع فرمان، تابع دار بنانے کی توفیق عطا فرما، اور میرے دوستوں ہمیں اللہ تعالیٰ بدتمیزی سے محفوظ رکھے تاکہ ہماری جو زبان ہے اس سے ہمارے والدین کو کوئی دقت نہ پہنچے۔ دوسری چیز کی بات کرتے ہیں۔ دوسری چیز جس سے منع فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، وہ کہا کہ تم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم نہیں کرنا کسی پہ بھی۔ جب کوئی کسی شخص پر ظلم کرنا ہے تو ظالم کی پکڑ ہر حال میں ضروری ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ فرعون کو دیکھ لیجئے، آپ نمرود کو دیکھیے، آپ ابو جہل کو دیکھیے، آپ جس کو بھی دیکھیں گے جس نے بھی ظلم کیا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، ہولناک ہی ہوا ہے۔ ان کو ظلم کی بہت زبردست سزا ملی ہے، ان کو ظلم کی بہت زبردست سزا ملی ہے۔ ظلم ایسی چیز ہے جو کبھی ٹھہرتا نہیں ہے، وہ پلٹ کر اتنے ہی میگنیٹیوڈ کے ساتھ واپس آتا ہے اور آپ کو دکھا دیتا ہے کہ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہو۔ میرے دوستو، لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ سے کوئی اس طرح کی چیز سرزد ہو گئی ہے تو اس کی معافی مانگنی چاہیے، معافی مانگ لیا کریں۔ خالق کے سامنے جھک کر گھٹنے ٹیک کر معافی مانگا کریں کہ اللہ میرے مولا خالق مجھے معاف کر دے۔ خالق کے سامنے جھک کر گھٹنے ٹیک کر معافی مانگا کریں کہ میرے مولا، میرے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیونکہ جب آپ معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف بھی کرتی ہے اور جو رحمتوں کا اور برکتوں کا خزانہ آپ پر لٹا دیتی ہے، اس لیے معافی مانگ لینی چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ معافی مانگیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ظلم جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے جس چیز سے سختی سے منع فرمایا ہے، وہ تیسری چیز جس سے منع فرمایا وہ جھوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ تمام گناہوں کی والدہ ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ تو آج سے آپ بھی تہیہ کیجئے اور میں بھی کرتا ہوں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ پھر فرمایا نشہ نہیں کرنا چاہیے۔ نشہ جو ہے بہت بری چیز ہے۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ نشہ کس قدر تکلیف دہ عمل ہے۔ یہ خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیتا ہے، لوگوں کو
ذہنی سکون کو ختم کر دیتی ہے، لوگوں کے دماغوں سے سکون چھین لیتا ہے۔ آپ کسی لمحے چین سے نہیں بیٹھ پاتے، بے سکونی کی ایک عجیب و غریب کیفیت میں آپ رہتے ہیں اور عجیب خیالوں میں اپنے ہی دنیا میں، اپنی ہی مخلوقی دنیا میں اور خلائی مخلوقی دنیا میں آپ گم رہتے ہیں، اور اصل زندگی کیا ہوتی ہے یہ آپ بھول چکے ہوتے ہیں اور بھٹک سے جاتے ہیں۔ چلو آپ تو ایک جانب، لیکن آپ کے جو احباب ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو کس کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے نشے سے بچنا چاہیے اس کو، اور دوسرا یہ کہ اس طرح کا بندہ جو نشہ کرتا ہے اس کو ٹیکل کرنا، یہ تمام چیزیں نشہ جو کرتے ہیں لوگ، ان کو ٹیکل کرنا آسان نہیں ہوتا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا جو ہم میں کوئی ایسا نشہ کرتا ہے تو مولا اس پر اپنا فضل کر دے اور اسے اس لعنت سے چھٹکارا دلا دے۔ دوسری بات یہ کہ جو نشہ کرتا ہے اس کے عیب آپ کے سامنے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ بد زبان ہے تو کسی محفل میں جا کے بد زبانی کرنا شروع ہو جائے گا، پکڑا جائے گا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ مطلب یہ بد زبان ہے، نشہ آور چیزیں لیتا ہے، لوگ بڑے آسانی سے اس کو جج کر لیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام برائیوں سے ہمیشہ دور رکھے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں بھی رکھے، اور نشے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مسلمان کو دور رکھے، کیونکہ یہ اس قدر گھٹیا فعل ہے کہ اگر آپ سوچیں اس کے بارے میں تو آپ کا دماغ دھنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کس حد تک گھٹیا چیز ہے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے جس سے منع فرمایا گیا ہے وہ زنا ہے میرے دوستو۔ حضرت علی کا دور ہوتا، حضرت عمر کا دور ہوتا، حضرت عثمان غنی کا دور ہوتا، حضرت ابو بکر کا دور ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا، تو اس وقت ہر بالغ نوجوان کی شادی ہو چکی ہوتی، مگر آپ کے سامنے ہے کہ شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، شادیاں لیٹ کی جاتی ہیں، جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، والدین سے بہت بڑی بڑی توقعات بھی لگائی جاتی ہیں کہ والدین کا بچوں کا رشتہ کرنا بہت عذاب بن جاتا ہے۔ اگر لڑکی ہے تو لڑکوں والوں کی بہت سی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی، اور اگر لڑکا ہے تو لڑکی والوں سے جو ڈیمانڈز کرتا ہے وہ نہیں ختم ہوتی، تو دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آج زنا اتنا عام کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تمام چیزیں اسی طرح بڑھتے ہوئے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوستو ذرا سوچئے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو یہ انسان کی ضرورت ہے، نیڈ ہے انسان کی شادی، تو اس لیے شادیاں والدین کو وقت پر کر دینی چاہیے تاکہ یہ گناہ جو بچوں سے ہو جاتا ہے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے، جو کر لیتے ہیں اس طرح کی غلطیاں سرزد، تو اللہ تعالیٰ سے ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے، اور کیونکہ زنا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے رزق کو ختم کر دیتی ہے، آپ کا رزق کے اندر سے جو آپ کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور حضرت علی نے زنا سے منع فرمایا ہے میرے دوستو۔ پھر فرمایا تکبر نہیں کرنا۔ تکبر اور غرور صرف ایک ذات کو سجدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ تکبر کسی پہ سوٹ ہی نہیں کرتا۔ چھوٹے ہوتے آج تک پڑھتے آ رہے ہیں کہ غرور کا سر نیچا، غرور کا سر نیچا۔ میرے دوستو ہمیں غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ ناظرین اللہ پاک نے جو عطا کر دیا ہے آپ سے، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ سمجھدار فہم رکھنے والے لوگ مارکیٹوں میں آپ کو نظر آتے ہیں جو فارغ نوکری کے بغیر اپنے روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نہیں ملتا جو آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات نے کچھ عطا کر دیا ہے، کوئی نوکری، اچھا گھر، گاڑی، اچھی اولاد، اچھے ماں باپ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے آگے جھک کر، سجدے میں جا کر، اس کی بارگاہ میں جا کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا وہ چاہے اتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بھی فرمایا کہ شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو میرے دوستو اس لیے کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی اوقات کوئی نہیں ہے، وہ اپنی محنت سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ ہو۔ آخری چیز جس سے علی مرتضیٰ نے منع فرمایا ہے کہ حرام نہیں کھانا۔ حرام نہیں کھانا، دولت کی ہوس بہت گندی ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہوس ختم نہیں ہوتی۔ پہلے تو حرام کماتے ہیں لوگ، پھر اللہ سے مانگتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نوازے ان کو، پھر میرے دوستو یہ لوگ گھبرائے پھرتے ہیں، لاچار پھرتے ہیں، ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس سے حلال اور آسان رزق کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی وہ 7 چیزیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منع فرمائی تھی، جو نہیں کرنی چاہیے میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ حافظ۔